औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के कारखाना कुदरत की चीज़ों का बयान किया जा रहा है और इसमें यही कि किसी भी चीज़ के तुम मालिक नहीं हो, सबका मालिक मैं हूँ। मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही मारता हूँ और मैं ही वारिस हूँ हर चीज़ का। अगर हम अपने लाइफ साइकिल के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाते हैं तो हम यही देखते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ वसाइल दिए, उन वसाइल को हमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जो कुछ बच गया क्या वो हम साथ ले जाते हैं? हमारे जो वारिस होते हैं वो वरसा इनहेरिटेंस जो होते हैं उनके वारिस बनते हैं, वो भी एक आर्जी वक़्त के लिए। तो हमें कुछ रिसोर्सेज, कुछ वसाइल जो है अमानतन सौंपे जाते हैं, उनका एक इस्तेमाल हमें बताया जाता है कि ये इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी है, तुम्हारे लिए कामयाबी है। अगर हम उसका इस्तेमाल उस तरह नहीं करते तो वसाइल तो वो वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर जाके आगे हिसाब जो है उसके बारे में देना पड़ता है कि क्या जिस चीज़ का जो रास्ता तुम्हें बताया था तुमने वही अडॉप्ट किया था कि नहीं किया था। इन और इनका माना वैसे तो अगर होता है, लेकिन अगर इनके बाद इल्ला आ जाए तो ये इन नाफिया में तब्दील हो जाता है। और नहीं मिन शाइन किसी भी चीज़ के, इल्ला मगर, इंदाना, इंदा का मतलब क्या होता है? पास होना, नज़दीक होना, अपने यहाँ होना। इंदाना हमारे पास हैं, खज़ाइनुहु, खज़ाइन खजाने, खज़ाइन लफ्ज़ किससे है? आम उर्दू ज़बान में भी खजाना, कोई भी चीज़ का जमा किया हुआ। खज़ाइनुहु, हु किसकी ज़मीर है? इस शैइन के साथ। और नहीं है किसी भी चीज़ के ख़जाने मगर हमारे पास हैं, हमारे पास ही तमाम चीज़ों के ख़जाने हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास ही हैं। वमा, और मा नाफिया इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। और नहीं नुनज़्ज़िलुहु, नुनज़्ज़िलु लफ्ज़ क्या है? नज़्ज़ला, नज़्ज़ला का माना क्या होता है? उतारना। इससे पहले नून क्या लगा? अलामात मज़ारे, हम उतारते हैं, ये उतारेंगे। और नहीं उतारते हम हु, इसे, किसको? इन खजानों को। और नहीं हम इन उतारते इन खजानों को इल्ला मगर बेकदरिन, साथ कदर के, मालूम, जानी हुई, लिखी हुई, वो चीज़ जिसके बारे में एक तोल के नाप के चीज़ जो है वो रखना किसका। और हम नहीं उतारते किसी भी चीज़ को मगर उसकी मुकर्रा कदर के साथ। अरसलना, और अरसला का मतलब क्या होता है? इरसाल करना, भेजना। ना मुतकल्लम लगा हुआ है और भेजते हैं हम। अर्रियाह, रियाह किससे है? हवा, हवा। लवाकेहा, लवाकेहा लफ्ज़ किससे है? लाकेहातुन, इसका माना होता है पुर हुई हुई, बोझल, भरी हुई। इसका एक माना हामिला भी होता है, उठाए हुए किसी चीज़ को। ये हवाएं रियाह लिवाकेहा, भरी हुई पानी से, बोझल हवा, पानी से पुर हुई हवाएं। अच्छा, अभी तक तो हम यही समझते थे कि ये हवाएं पानी को उठाने का काम करती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त प्रेजेंट जो हमारी साइंस है, उस साइंस ने जो पोलन ग्रीन्स होते हैं, पोलन ग्रीन्स क्या होते हैं? किसी भी एक फल को, पौधे को दूसरे से फर्टाइल करने का तरीका। हवाएं एक जगह से दूसरे पौधों में, ये स्पर्म्स कह लें आप इनको, ये आप उनकी फर्टिलिटी के जो बीज हैं ये सारे ये वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो जितनी ये हमारी फसलें हैं, जितनी नबातात हैं, उनके मेल फीमेल को मिलाने का ज़रिया बनती हैं। तो ये हवाएं उन चीज़ों से भी पुर होती हैं। अभी तक तो सिर्फ यही समझा जाता था कि सिर्फ ये बारिशों को लाती हैं, बादल लाती हैं, नहीं, ये काम भी करती हैं। अर्रियाह लिवाकिया, और भेजते हैं हम हवाओं को भरी हुई, पुर की हुई। फंजलना, फिर उतारते हैं हम, नाजिल करते हैं हम, मिनस समाए, आसमान से। क्या इस्तेमाल भेजते हैं हम? मा कहते हैं पानी को। अब इसके अगला लफ्ज़ जो है इसको हम अगर हम खोलें, फास कईना कबूहू, फे लैदा कर दीजिए, अल्फ लैदा कर दीजिए, लफ्ज़ निकालें इसमें से क्या है? ना, कम और हु। फे का मतलब तो हो गया पस, अलिफ आ गया यहाँ पे अमर के लिए। सका का मतलब क्या होता है? पानी पिलाना,
پانی پلانے والا سقا جس کو ہم کہتے ہیں، نہ ہم متکلم کے لیے آ گیا، کم تم سب کو، اسے کس کو؟ پانی کو، فانزلنا من السماء پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ پھر ہم سیراب کرتے ہیں اس سے تم سب کو، پھر ہم اس سے تم سب کو سیراب کرتے ہیں، تم سب کو پانی پلاتے ہیں، وما انتم اور نہیں، ما نافیہ پہ استعمال ہوا یہاں پہ پھر، اور نہیں ہو تم لہو اس کے بخازنین خزانہ رکھنے والے، جمع کرنے والے، اور تم اس کے جمع کرنے والے بھی نہیں ہو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ یقیناً ہم ہی، جہاں پہ بھی جو ہے وہ سیم ورڈ جو ہے وہ آگے پیچھے استعمال ہو وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کلمہ، وَإِنَّا لَنَحْنُ اور بے شک ہم ہی ہیں، نُحْيِي ہم زندہ کرتے ہیں، لفظ کس سے ہے؟ حیا کا معنی ہوتا ہے زندگی دینا، زندہ کرنا، اسی سے لفظ حیات ہوتا ہے ہمارا، وَنُمِيتُ اور نمیتو کس سے ہے؟ ماتا سے، موت دینا، اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ وَارِثُونَ نَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، وارث یہ دنیاوی کے لوگ نہیں ہیں، ہم ہی وارث ہیں تمہارے اثاثوں کے، تمہاری ہر چیز کے، اور بلا شبہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، علمنا علم ہے ہمیں، پتہ ہے ہمیں، وَلَقَدْ علمنا اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں، المستقدمین لفظ کیا ہوتا ہے؟ قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے والے، ہم جانتے ہیں آگے والوں کو، کون سے آگے والے؟ جو گزر چکے ہم سے، اس کے بارے میں بھی مختلف مفہوم جو ہے وہ لیے گئے ہیں مفسرین کرام نے، ایک لیا گیا ہے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے، اور دوسرا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور پیچھے والوں کو بھی، تو ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ جو گزر چکے ہیں اور جن کی ابھی پیدائش ہونی باقی ہیں، جو ابھی اپنے باپ کی پیٹھوں میں ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو چلے گئے ہیں وہ بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اور دوسرا اس سے مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ سبقت لے جانے والے کون ہیں اور پیچھے رہ جانے والے کون ہیں، ہمیں پتہ ہے صدیق اکبر جو ہے وہ فوراً سے پہلے ہاں کہہ دے گا، اور ہمیں پتہ ہے عثمان غنی فوراً ہاں کہہ دیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ بعد میں ہاں کے آگے کہے گا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے پہلے والے تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور ہمیں پتہ ہے، الْمُسْتَأْخِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں سے، تاخیر کرنے والوں میں سے، جو پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک رَبَّكَ پروردگار آپ کا، پروردگار تمہارا، ہوا یحشرہم، حشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، بے شک آپ کا پروردگار وہی ہے، یحشرہم وہ جمع کرے گا ان سب کو، کن کو؟ پہلوں کو بھی اگلوں کو بھی، ہر کسی کو وہ اکٹھا کرے گا، انہو بے شک وہ ہے، حکیم علیم حکمتوں والا، علم رکھنے والا، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے فعیلن کے وزن کے اوپر حکیم حکمتوں والا، علیم علم رکھنے والا، ازل سے لے کے ابد تک حکمت فرمانے والا، ازل سے لے کے ابد تک جو ہے وہ علم رکھنے والا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہیں خزانے ہمارے پاس اس کے، وَمَا نُنَزِّلُهُ اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر اس کی معلوم کی ہوئی اس کی مقدار کے ساتھ، گنتی کی مقدار کے ساتھ، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، لَوَاقِحَ بوجھل پر پانی سے بھری ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ پھر اتارتے ہیں ہم آسمان سے، ماءً پانی، فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم پلاتے ہیں، ہم سیراب کرتے ہیں تم سب کو اس سے، کس سے؟ اس پانی سے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں ہو تم اس کے خزانے رکھنے والے، جمع کرنے والے اس کو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي یہ رومال دیجیے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور بلا شبہ ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، جو زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور جانتے ہیں ہم تم سے پہلے والوں کو، آگے والوں کو، سبقت والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور جانتے ہیں پیچھے والوں کو بھی،
वइन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम, और बेशक परवरदिगार आपका है जो इकट्ठा करेगा उन सब को। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक वही हिकमत वाला, इल्म वाला है। आ जाइए पहले इसके बाद कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, उसके ख़जाने तो हमारे पास हैं। देखिए हमारे पास अगर हमने कोई प्लाट है, कोई असासे जाते हैं, कोई माल है, ये कुछ माल वो है जो हमारी विरासत में हमें ऊपर से मिला, वो हमारा नहीं था। उसके बाद हमने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ट्रस्टी बनाया, अमीन बनाया, और हमें कुछ और वसाइल दे दिए। वो वसाइल क्या हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिस वक़्त हम दुनिया से जाएंगे वो वसाइल हमसे छीन लिए जाते हैं, वो वसाइल हमारे वारसों को दिए जाते हैं। क्या वो वारिस साथ रखते हैं? नहीं। अल्टीमेटली क्या होता है, जिस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनों इस कायनात को तख्लीक किया, अल्लाह ने सारे वसाइल जो है वो तख्लीक कर दिए, और वसाइल तख्लीक करने के बाद हर किसी का नाम जिस जिस पीरियड के लिए था उसके ऊपर लिख के रख दिया। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब दुनिया ख़त्म होगी सारे वसाइल कहाँ रह जाएंगे? वो सारे के सारे फिर अल्लाह के पास रह जाएंगे। तो ख़जाने सारे के सारे हमारे ही हैं, हम ही तुम्हें देते हैं। और देते क्या हैं? इसमें एक इम्तहान मकसूद होता है। वो इम्तहान क्या होता है कि जिसको अमीन बनाया जाता है वो अपना प्यारा होता है, चहेता समझ के, प्यारा समझ के उसके ऊपर जो है वो एतबार किया जाता है, उसको कुछ वसाइल, उसके पास कुछ अमाउंट जो है वो कुछ लिखवा दिया जाता है, और उसके बता दिया जाता है कि इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा, इसको इस तरह तुमने इस्तेमाल करना है, मैं नहीं हूँगा यहाँ पे, ऐसे इस्तेमाल करना, और बाद में मैं तुमसे इसका हिसाब ले लूँगा। यही तरीक़ेकार होता है। अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे ही वसाइल हमारे नाम पे लगा देते हैं। हम उनको देखते हैं कि किस तरह, क्या हम अल्लाह की बताए हुए रास्ते के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या हम उसको जो है वो उस रास्ते पर नहीं बल्कि हराम राहों की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो जिस वक़्त वो हिसाब लेने वाला आएगा उस वक़्त वो पूछेगा कि हाँ तुम्हें वसाइल दिए थे मैंने, वो वसाइल किधर गए हैं, उनका क्या इस्तेमाल किया है, तो उनका हिसाब किताब हमारे पास होगा। और कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के ख़जाने, हर चीज़ के वसाइल जो हैं, हर ख़जाने उसी के पास हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और नहीं हम नाज़िल करते किसी भी चीज़ को मगर एक जानी हुई मिक़दार के साथ। जानी हुई मिक़दार के साथ आप ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कि बारिश के साथ इस तादाद में, एक हदीस में है, इस तादाद में फरिश्ते उतरते हैं कि वो तमाम दुनिया के तमाम जिन्नों इंस से भी जो है वो ज़्यादा होते हैं। वो एक एक बूंद का हिसाब रखते हैं, एक एक बूंद से एक एक जो दाना ज़मीन से उगता है उसका भी हिसाब रखते हैं कि हर चीज़ उसके पास है और उसने मिकदार उसकी मुअय्यन की हुई। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि अगर एक ही किस्म की चीज़ कोई पैदा हो ज़मीन में और उसकी अल्लाह ने एक मिकदार मुकर्रर ना की हो, तो फिर वो तमाम ज़मीन के लिए सिर्फ वही जो है वो काफ़ी होती है, वही जो है वो सब कुछ कवर करके चली जाए। इसी तरह बारिश का है कि बारिश अल्लाह तबारक व तआला ने किस जगह कितनी बरसानी है, यही हिसाब अल्लाह को पता है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो दलदल बन जाती है, अगर वो ना हो तो वो खुश्क साली का शिकार हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह के यहाँ एक जांची हुई हैं। फरिश्ते एक एक बूंद का हिसाब रखते हैं, उस बूंद से पैदा होने वाले एक एक दाने का हिसाब रखते हैं। तो हर चीज़ जांची हुई है, हर चीज़ की मिकदार मालूम है। ये नहीं है हमें कि हर चीज़ जो है वो ये एक खेल है, एक खिलवाड़ है कि जैसे चाहा छट्टा लगा दिया, जैसे चाहा जो कुछ नहीं। जैसे कल भी अर्ज़ किया था, कल आखिरी आयत करीमा में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ की एक मिकदार, हर खित्ते के मजाज के मुताबिक लोगों को वहाँ पे नबातात होती हैं। तो हर चीज़ जानी हुई है। वर्सलना रियाह, अब इस चीज़ को जो हवाएं हैं इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्रों से बुखारात की शक्ल में पानी उठाते हैं, वो पानी उठाते हैं, फिर हवाओं को हुक्म देते हैं, वो बादलों को पुर कर देती हैं, बोझल हो जाती हैं पानी लिए हुए, फिर अल्लाह के हुक्म के साथ जहां अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं वहां पे जाके बरसा देती हैं। अब देखिए कैसा निज़ाम है अल्लाह ने बनाया हुआ कि अल्लाह समुद्रों से पानी उठाता है, उसके बाद फिर ग्लेशियर्स की शक्ल में सर्दियों में बर्फ जो है वो डालता है, वो स्टोरेज एक बनाता है। वो रिजर्वायर्स होते हैं पानी के, जो पानी के रिजर्वायर सारा साल तुम्हारे जो है वो काम आते रहते हैं। वो आते हैं, वो स्टोर होते हैं, वो मेल्ट होती है, नदी नालों के ज़रिए वो पानी तुम तक पहुंचता है, तुम्हारे माल मवेशियों तक पहुंचता है, तुम्हारी ज़मीनों तक पहुंचता है। ये सारा निज़ाम अल्टीमेटली, और इसी से क्या होता है कि जब बारिश बरसाते हैं हम ज़मीन में जो है उसके रिजर्वायर जो है वो बिल्ड कर देते हैं, ज़मीन में इसकी स्टोरेज जो है वो बिल्ड कर देते हैं। तुम में तो इतनी पसली ये भी नहीं है। कभी हम पानी ज़मीन का नीचे ले जाते हैं, अगर वो नीचे ले जाते हैं तो तुम कहते हो कि अच्छा पानी तो 2000 फीट पे चला गया, आप पीने वाला भी नहीं। कभी वो नीचे वाला पानी जो है वो खारा हो जाता है,
اور کبھی پانی جو ہے وہ آپ ایسے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودتے ہیں اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ ساری کی سارے یہ واٹر سائیکل کس نے؟ اسی سے فَأَرْسَلْنَا، اور بھیجتے ہیں ہم ریاح، ہواؤں کو، لواقحہ، وہ پر ہوتی ہیں پانی سے، بوجھل ہوتی ہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی، فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم اس سے سیراب کرتے ہیں تم سب کو۔ یہ وہ واٹر سائیکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہمارے سامنے۔ پانی دیکھیے مبدع حیات ہے، پانی نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ کہاں کتنا برسانا ہے، کس کو کتنی بوند کی ضرورت ہے، وہ سارے کا سارا انتظام اللہ نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم پانی پلاتا تمہیں اللہ ہے، کھلاتا پلاتا تمہیں اللہ ہے، پیدا تمہیں اللہ کرتا ہے، سجدہ تم کسی اور کا ادا کرتے ہو، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں تمہیں معجزے دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس سے بڑھ کے معجزہ جو ہے وہ اور کیا ہے؟ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہ ہو تم اس کو جمع کرنے والے، نہ اس کو ذخیرہ کرنے والو۔ کیا تم پانی کو ذخیرہ کر کے سکتے ہو؟ کیا تم پانی جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہو کہ اتنے فٹ تک ہی پانی رہے؟ یہ اللہ کی جو ہے وہ مہربانی ہے، اللہ کی جو ہے وہ کارخانہ قدرت کے جو ہے وہ انعامات ہیں، اس کی حکمتیں ہیں کہ جس لیول پہ وہ چاہتا ہے وہ پانی لا دیتا ہے۔ ہم میں تو اس بس میں نہیں ہے اگر آج ریزروائر بنا بھی لے جائیں کہ وہ کھارا ہو جائے گا یا میٹھا رہے گا۔ تو یہ تو دیکھیے، یہ الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتے ہیں، زمین میں جاتا ہے، یہ فلٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد صاف پانی پینے کی، میٹھے پانی کی شکل میں ہمارے پاس نکل آتا ہے۔ بارشیں برستی ہیں، برفباریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلیشیئرز کی شکل میں جو ہے وہ ذخیرے بنا دیے ہیں ہمارے لیے۔ تم تو اس کو جمع کرنے والے بھی نہیں ہو۔ پانی تمہاری زندگی کا ایک مبدع حیات ہے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن تم تو اس کو سٹور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب تم میں اتنی بسلی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے کارخانہ قدرت کے انعامات ہیں، تو پھر تم شکر کسی اور کا کیوں ادا کرتے ہو؟ کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اپنا ماتھا کسی اور کے سامنے کیوں ٹیکتے ہو؟ یاد رکھو ایک بات، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی ہیں جو زندہ کر رکھتے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں۔ کیا تم اپنی مرضی سے کیا انسان اپنی پیدائش کے اوپر قادر ہے؟ نہیں ہے۔ کیا انسان اپنی موت کے اوپر قادر ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ سریا کس بات سے جو ہے وہ گردن میں آیا ہوا؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ نَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو تمہارے وارث تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، تمہارے اعمال کے وارث بھی ہم ہیں، تمہارے وسائل کے وارث جو تم نے جو ہے وہ سو کال تمہارے پاس ہیں، ہر چیز تو ہمارے پاس ہے۔ تو پھر تم کس راہ پہ چل پڑے ہوئے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور پھر ہم صرف تمہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، ہم تمام سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ جتنے لوگ آئے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں بن آدم، ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ ہمیں ان سب کے بارے میں پتہ ہے کہ کون ہماری راہ پہ چلا اور کس نے اپنا راستہ جو ہے وہ کھوٹا کر لیا۔ جو اس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسولوں کی بات مانی، وہ کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے اس راستے کو کھوٹا کیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تکذیب کی ان کو بھی ہم جانتے ہیں جو تم سے پہلے تھے، اور جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہے۔ تو ہر چیز کا علم تو ہمارے پاس ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، ہم جانتے ہیں تم سے پہلے والوں کو، مِنْكُمْ، تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ جب ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، کیوں علم اس کے پاس ہے؟ کہ وہ ان سب کو، پھر اس کو بھی جو تم سے پہلے تھے اور ان سب کو جو تم سے بعد میں آئیں گے، ان سب کو، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ دیکھیے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، ہمیں حساب نہیں دینا۔ اگر اس میں یہ ہمارے ہاں کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان جس طرح اللہ اور اس کے رسول پہ، اس طرح آخرت پہ بھی اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی صحیح نہیں گزرے گی۔ اور ہمیں آج کل سب سے بڑا جو دھوکہ، جو فریب ہے، وہ یہی فریب ہے کہ یہی 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد کل کس نے دیکھی ہے؟ اگر کل کا تعین کل کے بارے میں ہم آج سوچ کے نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اپنی راہ کھوٹی کر لیں گے، پھر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس گھڑے میں گرا لیں گے جس کا نام ویل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو جب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس نے اکٹھا کرنا ہے، تو ہمارے لیے ایک امتحان، دارالامتحان ہے، امتحانی کمرے میں ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، ہمیں کچھ ریسورسز دے دیے گئے ہیں، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا کہ تم نے اس کو ایسے حل کرنا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ایک مینول، ایک کتاب کی شکل میں قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، ایک استاد ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ٹیچر، ایک ٹیوٹر، ایک ٹرینر ہمیں رسول کی شکل میں دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا راستہ کھوٹا ہے تو پھر امتحان میں ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔
اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک ہم تمہارا آپ کا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ کن کو؟ تمہارے اگلوں کو بھی، تمہارے پچھلوں کو بھی، جن کے تمہیں زمین نام لگا دیا کہ فلاں یہ کہہ کے چلا گیا، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیں کسی چیز کو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی اگر وہ کنٹراڈکشن ہے اس میں، کس میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر میٹر کرتی ہوتی تو ابراہیم کا باپ جو ہے وہ کبھی جہنمی نہ ہوتا۔ جب ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمارے لیے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے، ہمارا رول ماڈل میرا باپ نہیں، میرا رسول ہے۔ میں اپنے باپ کی بہت ساری خفیہ چیزوں کو شاید نہ جانتا ہوں گا، جیسے میری اولاد میری جو ہے وہ کچھ مخفی چیزوں کو نہیں جانتی، ہاں، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، بال کتنے سفید تھے، خلوت میں کیسے تھے، جلوت میں کیسے تھے، اس سے زیادہ اور کھلی شخصیت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ جب وہی پرسنالٹی ہماری سب کچھ ہے تو ہمیں راستے بھی اسی پہ چلنا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تو آپ کا پروردگار ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اِنَّهُ، بے شک وہ حکمت والا ہے، اس دن وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد تمہیں بتایا تھا، پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا اور تم یہ کر کے آؤ۔ علیم، علیم، ازل سے لے کے ابد تک کا علم رکھنے والا۔ یہ سارا کارخانہ قدرت ایک کھیل کھلواڑ نہیں ہے، یہ ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ سب کچھ چیزیں لائی گئی ہیں۔ اسی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایک کمرہ امتحان میں بٹھا کے اس کے بعد تم سے حساب لیا جائے کہ ہاں جو تمہیں دیا گیا تھا، جب تمہیں بٹھایا گیا تھا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ادھر سے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لو یہ کتاب جو تم راستہ مانگتے ہو نا، یہ کتاب تمہارے پاس راستہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں متقیوں کی ڈیفینیشن بھی بتا دی گئی۔ جب ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کتنا بدقسمت ہے، پیدا کوئی کرتا ہے، سجدہ کسی کا ادا کرتا ہے، پالتا اللہ ہے، شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے جا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔